یہ اس کی شان کریمی ہے کہ ہر بندے پر عقل و حکمت کے خزینوں کو لٹاتا ہے وہ۔ الصلاۃ والسلام کا ربانی تحفہ اس ذات والا صفات کی خدمت میں کہ جس پر حرا کی خلوت گاہ میں علم و آگہی کی پہلی وحی آئی اور امت کے نام اقرا کا مزدے جا فضا پہنچا۔ سلام اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، سلام اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ محترم و معزز قابل ست تکریم علماء کرام، مہمانان اعظام اور میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے دین کو باعزت بنایا ہے، اسی طرح اپنے دین کے علم سے بھی عزت و احترام کا تعلق رکھا ہے، اس لیے کہ دوسرے علوم کا مفاد اکثر انسان کی ایجادات ہوتی ہے اور دین کا سیکھنا اس کے لیے بھی نافع ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی۔ مسلمان خواہ کتنے ہی بڑے عہدے پر پہنچ جاوے، اگر اس میں مسلمانیت باقی ہے تو وہ ان لوگوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جو دین کے بارے میں واقف ہوں اور جنہوں نے دین کو اس کی اصل سرچشموں قرآن و حدیث سے پڑھا ہے، اور اگر وہ بے نیاز ہے تو یہ دین سے بے اعتنائی کی اور بے توجہی کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے جو علم حاصل کیا جائے وہ انسان کو رعب و وقار سے ہمکنار کرتا ہے، لوگوں میں اس کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور سلاطین وقت کی بھی جبین احترام اس کے سامنے خم ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، ان موجودہ حالات میں ہر شخص کے لیے اتنی تعلیم تو حاصل کرنا ضروری ہے جو دین کی بنیادیں کہی جاتی ہے، جیسا کہ توحید و شرک کی حقیقت، نبوت اور وحی کا اسلامی تصور، انبیاء اور پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ضروری حالات، پاکی ناپاکی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی کے بنیادی احکام، نکاح و طلاق، خرید و فروخت، ملازمت اور نوکری، کسب معاش کے حلال و حرام طریقے، شریعت کی حرام کی ہوئی چیزوں وغیرہ سے متعلق ضروری مسائل، صحابہ کرام اور صحابیات کی مبارک زندگیوں سے متعلق بنیادی معلومات، والدین، اولاد، میاں بیوی اور اعزاء، اقربا، رشتہ داروں کے متعلق حقوق، شب و روز کیے جانے والے افعال کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور مسنون معصور اوراد اور اذکار، یہ سب وہ امور ہے کہ جن کے بارے میں جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھے۔ اسی مقاصد کے لیے مدارس اور مکاتب کا وجود دور حاضر میں بہت ضروری ہے، اسی سے دین کا بقا اور تحفظ ہوگا۔ سب سے پہلے اس کی ضرورت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی۔ یہ جو مکاتبات جگہ جگہ قائم ہیں، جن میں بچوں کو قرآن، دین اور اسلام کا علم، اخلاق اور احکامات اسلام وغیرہ سکھایا جاتا ہے، ان کو مکی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں جاری کیا تھا، جہاں مسلمانوں کو دین کی تعلیم اور اللہ کے احکام سے واقف کرایا جاتا تھا، اور پھر ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں آپ کا حلقہ درس و تدریس مسجد نبوی میں لگتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور فیض صحبت نے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا تھا۔ محترم حضرات، یہ مدارس اور مکاتب وہی دین کے مراکز ہیں جن کی تعلیم سے پورے عالم میں دین اور اسلام کی شعائیں پھیلتی ہے۔ یہ مدارس اور مکاتب وہی دین کے مراکز ہیں جہاں سے علم کی روشنی پھیلتی ہے اور جہالت کی تاریکی ختم ہوتی ہے۔ یہ مدارس اور مکاتب وہی دین کے مراکز ہیں جو در حقیقت دین کے قلعے ہیں۔ کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے، شریعت کی بہتی ہے دھارا یہاں سے اور ملے نا خدا کو کنارہ یہاں سے۔ محترم حضرات، یہ دینی مکاتب کے سالانہ جلسوں کو ہم رسم و رواج کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ ان جلسوں کے قائم کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس سے عوام و خواص ہر ایک کے دل میں دینی تعلیم کی اہمیت جاں گزی ہو جائے۔ الحمدللہ اسی بابرکت مقصد کے لیے آج ہم اپنے مدرسے تعلیم الاسلام دیولہ کے سالانہ اجلاس ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا حظ وافر عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، اب ہم اپنے جلسے کا باقاعدہ افتتاح کرنے جا رہے ہیں، لیکن کسی بھی بابرکت مجلس کی قیادت کسی نہ کسی
باکمال شخصیت کے سائے عاطفت میں رہتی ہے. لہذا آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت کے لیے میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا صلاح الدین نقش بندی دامت برکاتہم علینا کا نامی اسمی گرامی پیش کرتا ہوں. بڑی امید کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی میری اس تحریک کی تائید کرے گا. جلسے کی صدارت حضرت مولانا صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم کا نامی اسمی گرامی پیش کیا گیا، اس کی میں پرجوش تائید کر. محترم حضرات، اب ہم آج کی اس جلسے کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کرنے جا رہے ہیں. اس لیے میں مدرسہ تعلیم الاسلام دیولا کے درجہ چہارم کے ایک طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک پیش فرمائے. اس کا نام ہے عبداللہ مولوی صابر کولا. آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے. سرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے، سرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے. قاری صاحب اوپر تشریف لے آئیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. اس تلاوت کرنے والے بچے کو سالم کولا کی جانب سے 200 روپے انعام میں دیے جاتے ہیں. فجزاہم اللہ احسن الجزاء. ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا لڑکے نے. حضرت قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مائک وہاں پہنچ نہیں رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. شروع کا پروگرام کے لیے
مولانا صادق غنی کی طرف سے 900 روپے، الیاس علی پٹیل کی طرف سے 5000 روپے، حافظ ادریس یعقوب حافظی کی جانب سے 500 روپے، حاجی یعقوب بگس کی جانب سے 500 روپے، شبیر یعقوب کدوجی کی جانب سے 500 روپے، اسماعیل آدم عیسیٰ کی جانب سے 500 روپے، الیاس احمد بھوٹا سیٹ کی جانب سے 500 روپے، سعید ولی بگس کی جانب سے 500 روپے، حاجی اقبال صوبارام کی جانب سے 1000 روپے، ماسٹر غلام حسین کی جانب سے 500 روپے، اشرف اقبال صوبارام کی جانب سے 2000 روپے، ایوب احمد حلوائی کی جانب سے 500 روپے، مولانا اقبال بونجی کی جانب سے 300 روپے، توصیف مولانا علی اکو کی جانب سے 500 روپے، مولانا انس گردہ کی جانب سے 200 روپے، مولانا ابراہیم بھگت کی جانب سے 500 روپے، آصف اقبال ناکوالا کی جانب سے 500 روپے موصول ہوئے ہیں، فجزاہم اللہ احسن الجزا۔ 2000 روپے عمران کاکا کی طرف سے، 500 روپے حاجی احمد حسن ٹھاکر کی جانب سے، 500 روپے یوسف اکو کی جانب سے، 500 روپے رشید حسن ٹھاکر کی جانب سے، 300 روپے ماسٹر محمد حسن کی جانب سے، 200 روپے ظریف نذیر پیڈل کی جانب سے، 1000 روپے حاجی عبداللہ پٹیل کی جانب سے، 700 روپے ایک مسلم بھائی کی طرف سے، اور 200 روپے ساجد محمد اسماعیل کی جانب سے شرکائے پروگرام کے لیے موصول ہوئے ہیں، فجزاہم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کر دارین میں بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ اس کے بعد میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے ہمارے مدرسے کی ایک طالبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کریں، سمیہ سرفراز گٹھیا۔ احمد ٹھاکر کی جانب سے قرات کرنے والے طالب علموں کو 50 روپے انعام میں دیے جاتے ہیں، فجزاکم اللہ۔ لے جا بیٹا تیرا چھوکری میں چھوکری میں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہٹا دو رخ سے اب پردہ، محمد مصطفیٰ میرے، ہٹا دو رخ سے اب پردہ، محمد مصطفیٰ میرے، دکھا دو حق کا آئینہ، محمد مصطفیٰ میرے، دکھا دو حق کا آئینہ، محمد مصطفیٰ میرے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنہگاروں کی بخشش پر
وسلم ہٹا دو رخ سے اب پردہ محمد مصطفیٰ میرے دکھا دو حق کا آئینہ محمد مصطفیٰ میرے جہاں پر حضرت جبریل کی پرواز تھمتی ہے جہاں پر حضرت جبریل کی پرواز تھمتی ہے وہاں سے آپ کا راستہ وہاں سے آپ کا راستہ محمد مصطفیٰ میرے ہٹا دو رخ سے اب پردہ محمد مصطفیٰ میرے دکھا دو حق کا آئینہ محمد مصطفیٰ میرے صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ کی قربان جاؤں ایسی آنکھوں پر قسم اللہ کی قربان جاؤں ایسی آنکھوں پر تیرا جو دیکھ لے روزہ تیرا جو دیکھ لے روزہ محمد مصطفیٰ میرے ہٹا دو رخ سے اب پردہ محمد مصطفیٰ میرے دکھا دو حق کا آئینہ محمد مصطفیٰ میرے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طه کبھی یاسین کبھی رحمان کہتا ہے کبھی طه کبھی یاسین کبھی رحمان کہتا ہے خدا ہے آپ پر شیدا خدا ہے آپ پر شیدا محمد مصطفیٰ میرے ہٹا دو رخ سے اب پردہ محمد مصطفیٰ میرے دکھا دو حق کا آئینہ محمد مصطفیٰ میرے صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور کے سانچے میں رب نے تم کو ڈالا ہے سراپا نور کے سانچے میں رب نے تم کو ڈالا ہے نہیں تم سا کو
इस नात पढ़ने वाले बच्ची को सफ़ान बटेरा की जानिब से 50 रुपये, हाजी अहमद हसन ठाकुर की जानिब से 100 रुपये मौसूल हुए हैं। फजज़ाहुमुल्लाह हसन। दे दो बच्चे। और इस नात पढ़ने वाली सुमैया को उसके अहले खाना की जानिब से अच्छी खासी रकम मौसूल हुई है। फजज़ाहुमुल्लाह अहसनल जज़ा। मोहतरम हज़रात, रोज़ा अरकान इस्लाम का एक बड़ा रुकन है। आज हमारे समाज और सोसाइटी में उसके मुतालिक धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कोताहियाँ शुरू हो चुकी हैं। चुनांचे उसी उन्वान पर एक तकरीर पेश करने के लिए मैं हमारे मदरसा तालीमुल इस्लाम देवला की एक तालिबा को दावत देता हूँ कि वो आए और रोज़े के मुतालिक तकरीर पेश करें। शाइस्ता सादिक उगरादार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। स्टेज पर जलवा अफरोज मेरे अकाबिरीन और मेरे मुस्बिक असातिज़ाए किराम और मेरे दीनी भाइयों और बहनों, मैं आज आप हजरात के सामने रमज़ानुल मुबारक के उन्वान पर थोड़ी बात करना चाहती हूँ। ध्यान से सुने। मोहतरम हजरात, रमज़ानुल मुबारक का महीना खैर और बरकत वाला महीना है। रमज़ानुल मुबारक और रोज़े की बहुत फजीलतें आई है। एक खास फजीलत यह है कि इसी महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ है। इरशाद होता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना वो महीना जिसमें कुरान जैसी मुक़द्दस किताब नाजिल हुई है। इस्लाम की 5 बुनियादी अरकान में से एक रोज़ा है। मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आते ही इस अहम फरीज़ा की अदायगी के लिए अपने आप को तैयार कर ले। मेरे मोहतरम हजरात, दीन इस्लाम के ज़ाहिर होने से पहले भी हर मजहब में रोज़ा था और वो लोग अपने मजहब की तालीम के मुताबिक रोज़े का एहतिमाम किया करते थे। लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जिस रोज़े से वाकिफ कराया उसे एक अलग ही शान हासिल हुई। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा की सिफत पैदा हो। तकवा यानी अल्लाह का डर, ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ने अपने बंदों में से जन्नत का वारिस मुत्तकी लोगों को बनाया है और मुत्तकी लोग अमन की जगह में होंगे और जो बंदे भी रोजा रखेंगे उसके अंदर तकवा आएगा और मुत्तकी लोग जरूर जन्नत में जाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक हदीस में आता है कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि रमजान क्या चीज है तो फिर उम्मत ये तमन्ना करे कि सारा साल ही रमजान हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे को ढाल से ताबीर फरमाया है। जिस तरह इंसान ढाल के जरिए दुश्मन के हमले से महफूज रहता है, इसी तरह रोजेदार भी दोज़ख के अज़ाब से महफूज रहेगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, पता चला कि रमजान का महीना और रोजा ये दोनों चीजें अल्लाह के यहाँ बहुत ही ऊंचा मकाम रखती है। एक हदीस में है कि रोजे का बदला खुद अल्लाह है। एक हदीस में है कि रोजा कल अल्लाह के दरबार में रोजेदार के लिए सिफारिशी बनेगा और अल्लाह उसकी सिफारिश कबूल करेंगे और अल्लाह तबारक तआला इस महीने में जन्नत के दरवाजे
दरवाजे खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं। इस माह में अल्लाह तबारक ताला शैतान और जिन्नतों को कैद कर देते हैं। मेरे दोस्तों, रोजेदार को चाहिए कि रोजे के दौरान झूठ, गिबत, चुगलखोरी और बेहुदा कामों से और गाली गलौज से बचे, वरना रोजे का सवाब कुछ न मिलेगा। हदीस शरीफ में आता है कि जो इंसान रोजे की हालत में भी गलत काम न छोड़े और गुनाहों से न रुके तो उसका रोजा नहीं बल्कि सिर्फ भूखा रहना है और रात की इबादत भी सिर्फ जागना ही जागना है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, रोजा तो किसी हालत में भी न छोड़े। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में आता है कि जो शख्स रमजान मुबारक में बगैर शरई उज़र के एक दिन भी रोजा न रखे तो अगर इस रोजे के बदले में वो अगर सारी जिंदगी भी रोजा रखे तो उसके बराबर न होगा। और मेरे मोहतरम दोस्तों, और रमजान के माह में अमाल का भाव अल्लाह के यहाँ बढ़ जाता है। एक नफल काम करने का सवाब एक फर्ज के बराबर देता है और एक फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर देता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमजान के रोज़ों में सिर्फ दीनी फवाइद ही नहीं है बल्कि उसके अंदर दुनियावी फवाइद भी है। रोज़ा रखने से इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए एक मुफीद चीज़ है। यही वजह है कि गैर मुस्लिम दानिशवर और मुहक्किकीन भी इस्लामी रोज़ों की तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। कोई कहता है रोज़ा रखने से ख्यालात परेशान नहीं होते, जज्बात की तेजी जाती रहती है और बुराइयां दूर हो जाती है और बुराई की ताकत कमज़ोर हो जाती है। कोई कहता है रोज़ा दिल में सुकून है, सब्र और इत्मीनान पैदा करता है, उससे बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ती है और सख्तियाँ सहने की आदत पैदा होती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आखिर में रोज़े का असल मकसद है कि हमारी ज़िंदगी तकवे वाली बन जाए और हम अल्लाह की इबादत के आदी बन जाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हम सबको चाहिए कि ये आने वाला रमजान मुबारक का महीना हम सब ऐसे गुजारे कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। बस इसी पर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम मुल्ला जी। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, खैरियत से है? अरे मुल्ला जी, अपनी तो मुंह छोड़ाइए और सुनाइए, कैसे जी रहे हो? अरे मुल्ला जी, तुम लोगों की फकीरी दूर भी होगी क्या? और ये क्या दोगड़ी का लिबास पहन रखा है? अरे ओ दौलतमंद, जबान संभाल कर बात कर। क्या तेरे लाखों का कपड़ा कभी मांगने भी आया हूँ? खुदा ने जिस हाल में रखा है खुश हूँ, आराम में हूँ। और यूं तो मुल्ला मुल्ला करके मजाक बनाना चाहता है और उलमा के लिबास और तहजीब को धक्का लगाना चाहता है। तो सुन ले बदनसीब दौलतमंद, के फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, के फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे वाह, क्या शायरी करते हो मुल्ला जी। बताओ, क्या तुम रमजान के महीने में हम लोगों के पास चंदा मांगने नहीं आते क्या? और हकीकत तो ये है कि जब हम तुमको टुकड़े दे देते हैं तो झुक झुक के शुक्रिया अदा करते हो। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जो हकीकत है वही कहा है। तुम लोग वही डोकोरी के, तुम्हारी वजह से हमारा इंसल्ट होता है। ये जोला, ये रसीद, चले चंदा मांगने। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी जहालत पर। पहले तो मैं समझता था कि तुमसे मगरूर हो, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम जाहिल भी हो। रमजान की तुमने जो बात कही है उसका जवाब ये है कि हम लोग अपने लिए नहीं मेहमानाने रसूल के लिए मांगने जाते हैं। दूसरी बात ये कि तुम लोग हमें जो कुछ देते हो वो तुम्हारे पाप का नहीं है बल्कि उस पे अल्लाह का हक है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरी दौलत में कार पड़ जाए ताकि हम लोग तुम्हारा दरवाजा ठोकने ना आए। तुमने देखा है कभी किसी गरीब से मांगते हुए, विवाहों से मांगते हुए? हरगिज़ नहीं। हम सिर्फ उससे वसूल करते हैं जो साहिब निसाब हो। तुम लोग चंदा को हंसते हो। काश तुम्हें आज से 1400 साल पहले का वो वाक्य मालूम होता कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा लिया था और उस वाक्य में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक दिलचस्प वाक्य पेश आया है। जब तुम्हें सब कुछ मालूम ही नहीं तो जाके डूब मरो। अरे सब पता है, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी झुक झुक के शुक्रिया अदा करते थे? बड़े चले हैं तारीख बदलाने वाले। जरा देखिए आप लोग भी मुल्ला जी को बड़े काबिल बनते हैं। अरे भाइयों, ये लोग तो पूरे समाज को गंदा करके रख दिए हैं। अब तो समाज और सोसाइटी दोनों इनसे बनना चाहती है कि कभी यहाँ से खाली हो। भारी आफत बने हुए हैं ये लोग। तुमने झुक झुक के शुक्रिया
हकीकत है कि बाद मौलवियों ने तुम मादारों का शुक्रिया अदा कर करके दिमाग खराब कर दिया है। मुझे देख, तूने मुझे कभी झुकता हुआ पाया है? याद रख, जो लोग वाकई खादी में दीन होंगे वो अखलाक जरूर पेश करेंगे, मगर तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। अरे कितने हैं दो चार भला, उनसे क्या होता है? एतबार तो अक्सरियत का होता है। तुम झूठे हो, अक्सर ऐसा नहीं करते हैं, ना इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। असल बात तो यह है कि तुम जैसे सोसाइटी को यह मालूम ही नहीं क्या कुरान क्या कहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में क्या फरमाया है? अल्लाह का इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। दूसरी जगह अल्लाह का इरशाद है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। तीसरी जगह अल्लाह का इरशाद है, फस्अलू अहलज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। शायद कुरान से पेट भर गया होगा, अब जरा हदीस पाक से भी पानी पी ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबियों के वारिस उलमा है, नबियों ने इल्म दीन को विरासत में छोड़ा है। दूसरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। सहाबी का यह कौल है कि आलिम दीन कौम की वह आंखें हैं जिससे वह देखते हैं, आलिम दीन कौम के वह कान है जिससे वह सुनते हैं, आलिम दीन कौम के वह पाँव है जिससे वह चलते हैं, आलिम दीन कौम का दिल है जिससे सही गलत जायज नाजायज की तमीज कर पाते हैं। अच्छा बड़ा काबिल है तो एक बात बता, अगर किसी कम्युनिस्ट ने तुझसे यह पूछ लिया कि खुदा मौजूद है तो कहाँ है? ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, तो तू क्या जवाब देगा? अरे ये तो बड़ा भारी सवाल है, मुझे मालूम नहीं कि उसका जवाब क्या होगा। हाँ, हम इतना बता सकते हैं कि हर जगह है, चाहे माने चाहे न माने। अबे उल्लू, ऐसा जवाब देने से भला हुआ कम्युनिस्ट इस्लाम कबूल करेगा? हरगिज़ नहीं। अच्छा एक सवाल और सुन और उसका जवाब दे। अगर कोई गैर मुस्लिम कहे कि तुम लोग अजीब आदमी हो, एक लड़की को निकाह पढ़ने से पहले हराम कहते हो, दो बोल क्या बोल दिए, वो हलाल हो गई? भला दो बोल बोलने से क्या होता है? भला ये भी कोई बात हुई? देखिए मौलाना साहब, आप तो बड़े भारी भारी सवाल कर रहे हैं, भला हम लोगों को उसका जवाब कहाँ से आएगा? इसका तो कोई भी जवाब नहीं दे सकता। वह क्या है मौलाना, आप बता दे तो मेहरबानी होगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तो समझ में आया कि हम लोग 2 पैसों के कपड़ों में कितना कुछ जानते हैं। सुनो, जब भी बाटली से टकराने की जरूरत पड़ी तब हम ही लोग सर पे कफन बांधकर मैदान में आए। या 2 तारीख अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि, शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि, शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैहि, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि और शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैहि और मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैहि मैदान में आए। राजा रणजीत सिंह से टकराने के लिए शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि मैदान में आए। राजा रणजीत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी थी, तब हजरत ने कसम खाई थी कि उसका काम तमाम करूंगा। सब हजरत का सर कट गया। राजा रणजीत के पीछे कटे हुए सर को लेकर दौड़े और एक फरलांग पर जाकर उसका कत्ल कर दिया। और सुन, तब कादियानी फितना ने सर उपाड़ा तो अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैहि मैदान में नहीं। इतना ही नहीं, आज तक उलमाए देवबंद उस जमात से टकरा रहे हैं। मौलाना मेरी गलती हो गई, वाकई मुझे ऐसा मालूम नहीं था। मेरी ख्वाहिश है कि आप कुछ और सुनाइए और हो सके तो इन सवालों का जवाब दे दीजिए। जरूर। सुनो, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए फितने रजब खानियत पैदा हुआ तो उलमाए देवबंद मैदान में आए। मौलाना जियाउर रहमान फारूकी रहमतुल्लाह अलैहि, मौलाना तारिक याबी रहमतुल्लाह अलैहि, जियाउल हक बेरवी रहमतुल्लाह अलैहि मैदान में आए। रूस की गुमराहियों से अफगानिस्तान को बचाने के लिए तालिबान मैदान में आए। मेरे भाई, ये आलिम, ये मुल्ला, ये मौलवी ना होता तो खुदा की कसम तुम्हारा वजूद ना होता, तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला ना होता। अब सुनिए, अगर कम्युनिस्ट सवाल करे तो मगरिब बाद अंधेरे घर में चिराग या बल्ब जलाकर उससे पूछो कि इसकी रोशनी किधर है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, तो वो कहेगा कि इसकी रोशनी तो पूरे घर में है, हर जगह है। तो आप उसे समझा दो कि इसी तरह खुदा भी एक नूर है, एक रोशनी है जो कि हर जगह हर तरफ है। मौलाना, आज मेरी आँख खुल गई, वाकई आप लोग ही दिन की हिफाजत कर रहे हैं। हम लोग सख्त गलती पर हैं कि दूसरों की देखा देखी आप लोगों को घटिया और जलील कहती है। बस आप मेरे लिए दुआ
कीजिएगा। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी दुकान पर आए और मैं आपसे आखिरी दरखास्त करता हूँ, आप जरूर मेरी दुकान पे आए। इंशाअल्लाह जरूर हाजिरी होगी। मौलाना, आज ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, बस आप मुझे माफ कर दे। मैं आपसे आखिरी दरखास्त करता हूँ कि मुझे और ज्यादा इल्मे दीन के बारे में बताए, ताकि आपका एहसान होगा। मेरे जैसी सोच रखने वाले अपनी सोच को बदल दे। सुनो मेरे भाई, इल्मे दीन बहुत जरूरी चीज है, उसमें दुनिया और आखिरत का नफा है, उसमें इज्जत है। ऐसा नहीं कि इल्मे दीन हासिल करने से हम गरीब हो जाएंगे, इसलिए हम अपने बच्चों को इल्मे दीन हासिल करने की तालीम दें और उनके दिलों में इल्मे दीन का शौक पैदा करें, ताकि वो आलिम बनकर अपने मुआशरा व समाज की इस्लाह करे और अपने और मुआशरा और समाज से बुराइयों और रस्म व रिवाज को खत्म करे। हम सब अल्लाह ताला से मुसलमानों की सही समझ हासिल करने की दुआ करें। अच्छा चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। मोहतरम सदर जलसा, उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं आपके सामने कुछ हदीसें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि यदवमुहा व इन कल्ला, अमाल में अल्लाह के नबी का अच्छा अमल वो है जो हमेशा किया जाए, अगरचे थोड़ा हो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से सबसे अच्छा वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहसनुल कलामी कलामुल्लाह, सबसे अच्छा कलाम अल्लाह का कलाम है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कद अफ़लह मन अस्लम, जिस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया उसने कामयाबी हासिल कर ली। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, दीन का जरूरी इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुव फी सबीलिल्लाह, जो आदमी दीन के इल्म की तलब में निकलता है वो अल्लाह के रास्तों में होता है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल इल्मु बित्तअल्लुम, इल्म सीखने से हासिल होता है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तहुरु सत्रुल ईमान, तहारत ईमान का एक हिस्सा है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिफ्ताहुस सलात यत्तहुर, पाकी नमाज की चाबी है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु मिअराजुल मुमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफ़ज़लुस सलाति तुलुल कुनूत, अफ़ज़ल नमाज वो है जिसमें लंबा क़ियाम हो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सल्लल बरदाइनी दखलल जन्नह, जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें पढ़ी वो जन्नत में जाएगा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैनल अब्दि व बैनल कुफ्रि तर्कुस सलाह, बंदा और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज को छोड़ना है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दालु अला खैरि कबाइदिही, भलाई की तरफ बुलाने वाला भलाई करने वाले की तरफ है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुंचा दो लोगों को मेरी तरफ से अगरचे एक आयत हो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ, अल्लाह के साथ किसको शरीक मत करो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तबुलु क़ाइमा, खड़े खड़े पेशाब मत करो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिम मिरादुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान के लिए आईना है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आती कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु,
در ایک حق والوں کا حق ادا کرو. قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ, ہر بھلائی صدقہ ہے. قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. آخر میں دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ احسن الجزاء. نذیر ولی با اور حاجی احمد حسن ٹھاکر کی جانب سے انعام وصول ہوا ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. مولانا غلام صاحب دوسی والا کی جانب سے 100 روپے, رشید ٹھاکر کی جانب سے 50 روپے موصول ہوئے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. توصیف وڑا والا کی جانب سے 100 روپے موصول ہوئے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. مرحوم موسیٰ قائدہ کے ایصال ثواب کے لیے 1000 روپے شرکائے پروگرام کے لیے, اور یاسین کو 200 روپے انعام میں وصول ہوئے. فجزاہم اللہ احسن الجزاء. شرکائے پروگرام کے لیے مولانا صادق سیٹھ کی جانب سے 200 روپے, منہاج اسماعیل کاتریہ کی جانب سے 500 روپے, ذاکر ابراہیم عبداللہ آدم کی جانب سے 500 روپے, ڈاکٹر عبداللہ ادریس کی جانب سے 500 روپے, جاوید علی موسیٰ بولا کی جانب سے 4000 روپے, ایک مسلم بھائی کی طرف سے 200 روپے, رشید ولی بھا کی جانب سے 500 روپے, عائشہ احمد للو کی جانب سے 500 روپے اور مولانا سالم احمد للو کی جانب سے 200 روپے موصول ہوئے ہیں. فجزاہم اللہ احسن الجزاء. اور محترم بھائیو, دوستو, بزرگوں, اس کے بعد ایک چھوٹی سی تقریر لیکن بہت مفید اس حالات کے اعتبار سے. اور آج کل ہم جن وجہ سے پریشان ہیں, کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ لوگ اپنے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہیں جتنے دوسروں کے سکھ سے دکھی ہیں. اس کے متعلق, حسد کے متعلق ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد آصف اقبال ناکوالا کو. وہ آئے اور تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد, محترم صدر جلسہ, علماء کرام اور معزز سامعین, میں آپ کے سامنے حسد کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں, جان سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب. اخرجہ ابو داؤد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ حسد سے بچو, اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد کیا ہے؟ حسد ایک گناہ ہے جو اپنے آپ میں ایک سزا بھی ہے. دل میں جلنے والی آگ جو انسان کا چہرہ سکون جلا کر راکھ کر دیتی ہے. حسد ایک زہر ہے جو عشق کی مٹاس کو کڑوا میں بدل لیتا ہے. سب سے پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا حسد کی وجہ سے ہوا. سب سے پہلا قتل جو زمین پر ہوا حسد کی وجہ سے ہوا. حسد ظلم کا دروازہ ہے. حسد کا ہاتھ انصاف نہیں کر سکتا. حسد کی زبان حق نہیں بول سکتی. حسد کے کان کسی کی تعریف نہیں سن سکتے. حسد کی آنکھیں کسی کی نعمت نہیں دیکھ سکتی. حسد خود گناہ بھی اور گناہوں کا دروازہ بھی ہے. حسد گناہوں کا جنم دیتا ہے. حسد بدگمانی پیدا کرتا ہے. حسد غیبت کرواتا ہے. حسد جھوٹ بلواتا ہے. حسد سازشیں کرواتا ہے. حسد قتل بھی کروا سکتا ہے. حسد بیماری ہے اور اس کا علاج ہے ایمان. ایمان اس بات پر کہ رزق کی تقسیم کرنے والا اللہ ہے اور نعمت دینے والا اللہ ہے. کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو اللہ کے دینے سے ملی ہے. کسی کو وہ نعمت نہیں ملی تو اللہ کے نہیں دینے سے نہیں ملی ہے. حسد اللہ کے فیصلے سے راضی نہ ہونے کا اعلان ہے. تو جو اللہ کے فیصلے سے راضی ہو وہ حاصل نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ کے راضی ہونے پر یعنی روزی دینے پر یقین ہو وہ حسد نہیں کر سکتا. بس اتنی سی بات بندہ سوچ لے تو حسد سے چھٹکارا پا جائے. کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دے دی تو میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا. مجھے اللہ نے کوئی نعمت نہیں دی تو میں کون ہوں شکایت کرنے والا. ہر حال میں راضی برضا ہو تو مصادق. ہر حال میں راضی برضا ہو تو مصادق. دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی فضائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ مزید ترقی حسن و اعمال فرمائے.
تقریر کرنے والے بچے کو اس کے دادا کی جانب سے 500 روپے موصول ہوئے ہیں. فجزاہم اللہ احسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم صدر جلسہ، علماء کرام اور میرا ساتھی کرام، بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں بہنوں، میں آج آپ حضرت کے سامنے آپ سوسن کی سیرت و اخلاق پر بیان کرنا چاہتا ہوں. دعا کرے اللہ آسان کرے اور ہم سب کا سوسن کی سیرت و اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی اور اسی میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا اور انسان میں سب سے اشرف حضرت انبیاء کرام کو بنایا اور انبیاء میں سب سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے. آپ صلی کا اخلاق و کردار ایسے ہے کہ اور کوئی آپ پر فریفتہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انگریز کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں. آپ صلی کے پاس جو چیز ہے وہ چیز کسی کے پاس نہیں. میرے محترم دوستوں، ہم سب کو کی سیرت اخلاق کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کو پھیلانے کی اور اس پر چلنے کی محنت کرنی چاہیے. محترم حضرات، آپ سسن کی سیرت و اخلاق کہاں تک بیان کی جائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ قرآن آپ سسن کی سیرت و اخلاق کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، آپ سسن کا اخلاق اس کی تفسیر ہے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی الگ الگ کسی جگہ پر آرام کرنے کے لیے اترے. کپڑے دھو کر سکھائے اور سب آرام کرنے لگے. اتنے میں ایک دشمن آیا. راسن کی تلوار جو درخت پر لٹکی ہوئی تھی سے لے کر کھڑا ہو گیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور کھڑے ہو گئے. اس دشمن نے کہا، بتا محمد، اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی تلوار ہاتھ سے گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور کہا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا، اب آپ ہی کا رحمت کرم پڑھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو معاف کر دیا. دیکھو، ذرا سوچو، وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. ایسے کئی ہزاروں واقعات کتب حدیث میں بڑے پڑے ہیں. انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ایک ہی معبود ہونے کی آواز لگائی تو سارے مکہ والوں نے دشمنی کی حدیں پار کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفوں سے ستایا گیا، گلے میں پنڈے ڈال کر گھسیٹا گیا، راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، پتھر برسائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور ان کے گھر والوں کو طرح طرح کی تکلیفوں سے ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی ترکیبیں کی. آخر میں ساری تکلیفوں کی دشمن نے حدیں پار کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود چھوڑنے پر مجبور کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا. پھر اپنے پاس سفلتا سنی جہاد میں مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ غلبہ نصیب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو سارے مکہ والے ڈرے سے بیٹھے، کیونکہ ہر جگہ اسلام کی سربلندی اور کفر کی پستی کا اعلان ہو رہا تھا. سارے مکہ والے سر جھکائے سرمایہ کرے تھے، کہہ رہے تھے کہ آج تو ہماری خیر نہیں، اب سارے کرتوتوں کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی. اور ان لوگوں بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری حدیں پار کر دی تھی، جنہوں نے نیتوں سے زخمی کیا تھا، جنہوں نے کسی غریب مسلمان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کو گرم لیپ میں لٹایا تھا، کسی کو کوئلہ کنگھڑوں سے ڈھکا تھا. یہ سارے مجرمین سامنے کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صرف ایک ہی اشارے کا منتظر تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیا اور ان کا کلا کما کر دیا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ تو کہہ رہے تھے، اليوم یوم الملحمہ، اليوم تستحل القعبہ. آج مارکات کا دن ہے، آج کعبہ کو حلال کرنے کا دن ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اليوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. اور یہ معافی کا اعلان اس قدر عام ہوا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ مامون ہے، اور جو مسجد حرام میں چلا جائے وہ مامون ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مامون ہے. محترم حضرات، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر آپ بھی کوئی
कोई किसी कौम का कायद बनता है तो वो जनाब मदनी ताजदार मदीना आसन की सीरत अखलाक का मुताला करके उसका हमने जमा पहनाए। इंशाअल्लाह ये जुल्म जाती, ये खून खराबा, ये दंगा फसाद, ये जोड़ और जुल्म जो आज देखने को आ रहा है वो खुद बखुद मिल सकता है। मोहतरम आजाद, आगे में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको और दुनिया के तमाम इंसानों को आपसे की सीरत अखलाक के मुतालिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमावे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जातीज है क्या लोगों कलम तेरे हैं। सवक्फिर पर सुजात का, सदाकत का, अदालत का, सवक्फिर पर सुजात का, सदाकत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत। अब होगी बफैज़े किबरिया रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया बगन होगी, मिसले अमल किस्मत जलवा बगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। खुदाए दो जाओगा तुम्हारी जात से राजी, मिलेगी हर कदम पर सरवरे तोइबा की खुशनूदी। निगाहों पर रहे काबू, गुनाहों से सदा बचना, फकत आमाल अपना पाक पाकीज़ा है सरमाया। मजरूम मत करना गुफ्तार से अरमा, हर हाल में रख कर माँ बाप को शादाब। दुनिया भी बनाते रहो, उकबा भी बनाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ।
کو نبھاؤ، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، نظمہ پڑھنے والے بچے کو ایک صاحب خیر کی جانب الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم علماء کرام، میرے اکابر، بڑے اساتذہ اور پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب ماں بہنیں، اللہ آپ تمام کو خوش و خرم رکھے، عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے۔ یہ دیولا در حقیقت ایک قریہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ مدینۃ العلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر گھر کے اندر علم کا ایک چراغ روشن کیا، اور دیولا کا دیا لے کر پوری دنیا میں لوگ پہنچے اور پوری دنیا کو منور کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس بستی کے فیض کو عام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ میرے بہت سارے اساتذہ کرام جو براہ راست یا بالواسطہ اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ رشتہ داری کا ہو، چاہے وہ صلہ رحمی کا ہو، چاہے جو بھی رشتہ ہو، بہرحال میرے مربی ہیں، میرے اساتذہ ہیں، اور آج ان کے درمیان یہاں بیٹھ کر میرے لیے گفتگو کرنا میرا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ کرے کہ میرے اساتذہ کے درمیان میرا یہ گفتگو کرنا مجھے امتحان میں کامیاب کر دے، اور اللہ پاک میری اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس کے روشنی میں مختصر سی گفتگو کرنی ہے، لیکن ایک بات یہ سمجھ لیں، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے جسم اور دوسرا ہے روح۔ جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں اور روح کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ جسم کھا کر خوش ہوتا ہے، جبکہ روح کھلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم پی کر خوش ہوتا ہے، جبکہ روح پلا کر خوش ہوتی ہے۔ جسم کسی سے خدمت لے کر خوش ہوتا ہے، جبکہ روح کسی کی خدمت کر کے خوش ہوتی ہے۔ جسم پہن کر خوش ہوتا ہے، جبکہ روح کسی ننگے کو پہنا کر خوش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے تقاضے الگ رکھے، دونوں کی ضرورتیں بھی الگ ہیں۔ جسم کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو راحت پہنچاتے ہیں، اس کا جو علم ہے اس کو دنیاوی علم کہتے ہیں، اس کو عصری علم کہتے ہیں، اور ان کی درسگاہیں بھی آج کے دور میں الگ ہیں۔ کسی زمانے میں ایک ہی چھت کے نیچے یہ علم پڑھایا جاتا تھا۔ تو عصری علم کی درسگاہ کالج، اسکول، یونیورسٹیاں ہیں، اور جو علم انسان کی روح کو نفع پہنچائے وہ علم دینی کہلاتا ہے، وہ روحانی علم کہلاتا ہے، دینی علم کہلاتا ہے، اور اس کے سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کی جگہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ ہیں، اور دونوں کا سلسلہ نسب بھی بالکل الگ ہے۔ جسم کو جو علم راحت پہنچاتا ہے، جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، اس کا سلسلہ نسب اگر چیک کیا جائے تو لندن اور امریکہ تک جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور جو علم انسان کی روح کو نفع پہنچاتا ہے، اس کا سلسلہ نسب اگر چیک کیا جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک پہنچتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ جس ادارے کے جلسے میں، جس مکتب کے جلسے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دینی علم سے متعلق ادارہ ہے، اور اس کے سالانہ جلسے میں بچوں کے انعام اور ہمت افزائی کے جلسے میں ہم شریک ہیں۔ رات کا وقت کافی گہرا ہو چکا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مزاج یہ بنایا ہے کہ رات کو جلدی سوئے اور صبح کو جلدی اٹھے۔ یہ عاجز اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ وہ دین کی بات بھی جو صبح کی فجر کی نماز غائب ہونے کا باعث بنے، وہ اس گفتگو کو بھی جاری رکھا جائے۔
تاہم آپ لوگ بڑے نشاط اور محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کریں کہ پیارے اللہ ہماری فجر کی نماز متاثر نہ ہونے پائے، اور ہمیں کچھ ایسی باتیں سننے اور کہنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے روح کی تسکین کا سامان بنے اور عمل پہ ہمیں کھڑا کرے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والو، اے ماننے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ظاہر و باہر دشمن ہے۔ خطاب ہے اہل ایمان سے جو پہلے سے ماننے والے، اور دعوت ہے اسلام کی۔ معلوم ہوا یہ کوئی ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے۔ بس مختصر اتنا سمجھ لیں، ایمان نام ہے دل کی کیفیت کا، اور اسلام نام ہے پوری زندگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ اب یہ جو اسلام ہے، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، اور پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کے حکموں کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا نام اسلام ہے۔ یہ یوں سمجھیے اسلام نام ہے، نہیں مجھے چلتا ہے، اگر کوئی ڈسٹرب نہ ہو تو مجھے اس کی عادت انٹروڈکشن کی بات کریں دیجیے۔ آواز گونج رہی، اب یوں کرنا، یہ ذرا متوجہ رہے۔ تو اسلام نام ہے لائف اسٹائل کا، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اسلام نے ہمیں کیسے چلیں اس کا طریقہ بتایا، کیسے بیٹھیں اس کا طریقہ بتایا، اور تو اور استنجا خانے میں کیسے جائیں اس کا طریقہ بتایا، باہر کیسے نکلیں اس کا طریقہ بتایا، راہ پہ کیسے چلیں اس کا طریقہ بتایا، ہم کیسے کھائیں، کیسے پئیں، کیسے سوئیں، کیسے جاگیں، کیسے جئیں، کیسے مریں۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام کی واضح ہدایات ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ لیکن یہ سب ہماری زندگی میں آئیں گے کیسے؟ یہ ہماری زندگی میں آئیں گے کیسے؟ کوئی چیز بغیر سیکھے نہیں آتی۔ روٹی پکانا ماں بہنوں سے پوچھو کتنا آسان کام ہے، لیکن مردوں سے پوچھو کتنا مشکل کام ہے۔ میں نے زندگی میں ایک مرتبہ روٹی پکائی تھی، وہ گول تو نہ بنی، سری لنکا کا نقشہ جیسا کچھ بن گیا تھا۔ انہوں نے چونکہ سیکھا ہے، انہوں نے اس پر محنت کی، تو ان کے لیے روٹی گھڑنا، روٹی بنانا اتنا آسان ہے کہ اس سے آسان کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا۔ کئی مرتبہ وہ کندھے شانے کے درمیان اور کان کے درمیان فون دبا کر فورین میں اپنے رشتے داروں سے گھنٹوں بات کر لیتی ہیں، اور اس دوران 1 کلو آٹے کی روٹی بھی پک جاتی ہے، اور سب کا سائز ایک پیمانہ رکھ کے دیکھ لو 1 انچ آگے پیچھے نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سیکھا ہے، اس پہ مہارت حاصل۔ تو آج میں جس کو سیکھتا ہے، جس پر توجہ دیتا ہے، جس پر وقت لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ماہر بنا دیتا ہے۔ اب یہ جو اسلام ہے پورا، یہ دوستو جب تک ہم نہیں سیکھیں گے اسلام کے جن احکامات پر اللہ رب العزت نے ہمیں چلنے کے لیے حکم دیا اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں حکم فرمایا، اگر ہم اس کو سیکھیں گے نہیں تو ہمیں یہ آئے گا کیسے؟ ایک لڑکی تھی، اسکول میں پڑھتی تھی، ماں باپ نے سوچا اب اس کو محنت سے پڑھنے دو، اور جب یہ بالکل فارغ ہو جائے گی پھر 1 سال ماں نے سوچا میں کچن کے پلیٹ فارم پہ اس کو ساتھ میں شانے سے شانہ لگا کے کھڑی رہوں گی اور اس کو پکانا سکھاؤں گی تاکہ اگلی زندگی، میرج لائف، اس دیواجی زندگی خوشگوار گزار سکے۔ لیکن جیسے اسکول سے فارغ ہوئی، تعلیم فنش ہوئی، کوئی بہت ہی بہترین رشتہ آیا، اور رشتہ اتنا اچھا تھا کہ سب کی رال ٹپک گئی۔ سوچا کہ اگر تاخیر کریں گے 1 سال کی تو ہو سکتا ہے یہ رشتہ ہاتھ سے چلا جائے، اور اگر کر دیتے ہیں تو بچی کے آگے کی زندگی پہ ابھی تو اسے روٹی پکانا نہیں آتا۔ بچی اس چیز کو بھانپ گئی کہ ماں باپ کو تشویش کیا ہے، اور انہوں نے کہا امی آپ بالکل فکر نہ کریں، اگر آپ کا دل ہو یہاں رشتہ کرنا میرا تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور رہی بات کوکنگ کی، تو آج کل ریسیپی بہت اس کتابوں میں چھپی ہوئی ہے، میرے پاس ڈھیر ساری کوکنگ کلاس کی بکیں موجود ہیں، میں لے کے جاؤں گی اور دیکھ دیکھ کے پکاؤں گی۔ اللہ کی شان، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا، بہت ساری کتابیں وہ لے کر گئی۔ اب 2-5 دن نکاح کے بعد ادھر ادھر دعوت چلتی رہی، اور دعوت کے بعد جب ختم ہو گیا، اس کا نصاب پورا ہو گیا، تو ساسو ماں نے کہا بیٹی ذرا اپنے ہاتھ سے کچھ بریانی، کچھ چیز پکا کے کھلائیں، آج ہم گھر کے جتنے نیئر ڈیئر افراد ہیں سب کو جمع کر کے ان کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس نے ساری وہ بک کا جو باکس لے کر گئی تھی اس کا پلیٹ فارم پہ کھولا،
उसमें से कोई किताब चुनी, उसमें से एक बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी की कोई रेसिपी खोली उसके अंदर। अब उसमें लिखा हुआ था कि इतनी लौंग लें, इतनी इलायची लें, और इतने अफराद हो तो इतने कप चावल लें, और चावल लेने में ये नहीं लिखा था कि इनको चुना भी जाता है। और जब नमक की बारी आई तो कहा हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़रूरत नमक डालें। अब हस्बे ज़रूरत किस पैमाने का नाम है, ये तो कोई मुतय्यन नहीं होता। चुनाचे मुट्ठी भर के नमक डाल दिया, और चावल चुने भी नहीं थे। अब जब मुंह में लुकमा गया तो सब थू थू करके उठ गए, इसलिए कि इतनी खारी बिरयानी को कौन खा सकता है जिसमें मुट्ठी भर के नमक डाला गया। मेरे भाइयों और बहनों, अगर किसी की सोहबत में हमने बिरयानी बनाना, बिरयानी तो दूर की बात है, कढ़ी खिचड़ी बनाना भी ना सीखा हो, तो हम किताबों की मदद से कढ़ी खिचड़ी नहीं बना सकते। इसके लिए सोहबत की ज़रूरत है, इसके लिए तजुर्बे की ज़रूरत है। तो दुनिया के छोटे छोटे काम तजुर्बे और सोहबत चाहते हैं, तो क्या दीन बगैर मेहनत के आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा? अल्लाह ताला, क्या ही अच्छा होता कुरान पाक सुनहरी हरूफ से लिखा हुआ जी, सोने और चांदी के पानी से चढ़ा हुआ मुजल्लद कुरान पाक हमारे पास तकिए के पास मिल जाता, और हम सुबह को उठ के अरबी में पढ़ना शुरू कर देते। ये काफ़ी था, ये मुमकिन था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ कुरान पाक को नाजिल किया जी, और कुरान पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, ताकि एक नमूना रहे, एक जिंदगी के लिए एक आइडियल नमूना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों के सामने पेश किया, नबी की ज़ात को। और नबी को ऐसे साहबे किराम की जमात अता फरमाई, जिन साहबे किराम ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कड़ी नज़र की और एक एक चीज़ को अपने अंदर लिया। यहाँ तक कि साहबे किराम बताते हैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में बाल कितने सफ़ेद थे, सर मुबारक में बाल कितने सफ़ेद थे, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली की कैफियत कैसी थी, तलवों की कैफियत कैसी थी, गर्दन मुबारक कैसी थी, कद मुबारक कितना ऊंचा था, बैठते हुए कैसे लगते थे, चलते हुए कैसे लगते थे, खड़े हुए कैसे लगते थे। ये सारी चीज़ें वही बता सकता है जिसने महबूब को मोहब्बत की नज़र से, इत्तिबा की नज़र से देखा। तो उन्होंने सोहबत इख्तियार की, उन्होंने इस पर मेहनत की, और अल्लाह पाक ने फिर इस मेहनत की बरकत से अमल पर उनको खड़ा किया, और अल्लाह पाक ने उनको शर्फ कबूल अता फरमाया। तो हर चीज़ मेहनत चाहती है, हर चीज़ जो है सोहबत चाहती है, हर चीज़ सीखना सिखाना चाहती है। तो अजीब बात है दोस्तों, हम दीन पर अपनी तवज्जो क्यों मरकूज नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों को दीनी तालीम पर जो है क्यों खड़ा नहीं कर रहे। हम खुद थोड़े से दीन पर, और वो भी ताअब्बुदी दीन, वो भी सिर्फ इबादत का दीन, सिर्फ नमाज का, रोज़े का, हज का और ज़कात का दीन, बस इस दीन को हमने अपने सीने से लगाया। और ये दीन जो मैंने आपको गिनाया, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये तो पूरे दीन का 5% भी नहीं। 95% दीन को छोड़ के और 5% को अपना के हम गोया हमने अल्लाह पर एहसान कर दिया कि हम दीनदार हैं। पगड़ी पहनने, टोपी पहनने, सफ़ेद लिबास पहनने, चेहरे पे दाढ़ी की सुन्नत को सजा लेने का नाम ही सिर्फ दीन नहीं है दोस्तों। दीन तो पैदाइश की सुबह से लेकर वफात की शाम तक जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारने का नाम। तो अब जिंदगी के हमारे जो मरहले इस तरह के गुजर रहे हैं, उनको कैसे हम दुरुस्त करेंगे? यकीनन इसके लिए हमें तालीम व ताल्लुम की ज़रूरत है, सीखने सिखाने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को इदारों के अंदर दाखिल करें, मोहब्बतों के साथ दाखिल करें, और जो बड़े हैं वो बड़ों के साथ जुड़ें, चलते फिरते दीनी मदरसे में अपना हिस्सा लगाएं, जिसको दावत व तबलीग भी कहा जाता है। ठीक, और मजीद दीन में रसूख पैदा करने के लिए और इखलास पैदा करने के लिए जो अल्लाह सिखाने वाले लोग बैठे हुए हैं, जिनको खानकाही लोग कहते हैं, जहाँ बैठने की उनकी जगह को खानका किसी इमारत का नाम नहीं है, किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। जहाँ खान बैठे उस लाइन का वही खानका है। वो जहाँ बैठ जाए, जहाँ वो अल्लाह से जोड़ने की बात करे, इखलास की बात करे, अमल की बात करे, जहाँ सीखने सिखाना का अमल जारी हो, बस वो तो खानका होगी। तो ये बहुत मरबूत निज़ाम है। मदारिस दीनिया, मकातिब कुरानिया, दावत व तबलीग, खानका, ये सारे के सारे हमारे हैं, और हम सब के सब एक दूसरे के साथ ही हैं। हम किसी के मुखालिफ न बने, हम मुवाफिक बने, और कम से कम कुछ भी ना करें तो कम से कम दुआ करके तो अपना हिस्सा उसमें शरीक करें। ये अहले इल्म का मजमा है, और इस बस्ती के रहने वाले, शायद ही गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी रियासतें हैं और बैरूनी ममालिक में जहाँ जहाँ गुजराती बसते हैं, शायद ही कोई जगह ऐसी हो जहाँ देवला का कोई फ़र्ज ना हो और आलिम ना हो। और अल्लाह ताला ने खूब कबूल किया, और अल्लाह ताला कबूल फरमाए और नज़र बद से बचाए। एक वाक़या, मैं अपनी बात को किनारे करता हूँ, एक वाक़या अपने सबक के तौर पे आपके सामने दोहराता हूँ, मेरा सबक मजबूत हो जाए, और इसमें बड़ी इबरत है। मेरे बचपन के मकतब के एक उस्ताद थे, मुंशी नूरुल हसन साहब,
میرا اصل وطن تو میرٹھ ہے. تقریباً 35 سال سے میں نے ترکیسر کو اپنا وطن بنا لیا ہے. تو میرٹھ یو پی کا ایک شہر ہے, اس کے قریب میں ایک گاؤں ہے دورالا, دیوبند کے راستے میں پڑتا ہے. یہاں منشی نور الحسن تھے. رسمی طور پہ یہ قاری نہیں تھے, تجوید کسی سے کتابیں پڑھی ہوں ایسا نہیں تھا, نہ عالم تھے, منشی تھے. لیکن پانی پت کے کسی قاری صاحب سے ناظرہ قرآن پاک سنا کے درست کیا تھا, لہذا عملی اپنے قرآن پاک پہ انہوں نے درست کر رکھا تھا. تو انہوں نے جب سے قرآن پاک ان کے سامنے پورا کیا, یہ عہد کر رکھا تھا مجھے بقیہ زندگی قرآن پاک کی خدمت کو گزارنی ہے. چنانچہ جس مکتب میں ہمارے گاؤں کے لیے انہوں نے پڑھایا, میں ان کے پاس ان کا شاگرد تھا, قرآن پاک پڑھاتے تھے. یہ بیت تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے. جب حضرت سے بیت ہوئے, اس زمانے میں اس ملک میں 2 تحریکیں چل رہی تھی انگریز کو نکالنے کی, ایک تھی کانگریس اور ایک تھی مسلم لیگ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دلیل کی بنیاد پر رجحان جو ہے وہ لیگ کی طرف تھا, اور دونوں طرف دونوں جماعتوں میں بڑے بڑے علماء تھے, اور ان کے پاس اس کی دلیلیں تھیں. آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے, لیکن وہ اختلاف ذات کا نہیں تھا, دلیل کا تھا. اللہ کی شان, میرے استاد منشی نور الحسن صاحب جب حضرت سے بیعت ہوئے, سوچا حضرت کی جب تائید لیگ کے ساتھ تھے تو میں بھی لیگ کا خادم بن کے رہوں گا. تو میرے حلقے میں جو لیگ کمیٹی تھی اس کے رکن بن گئے. تو ایک مرتبہ میٹنگ بلائی گئی تو یہ بھی اس میں پہنچے. تو انہوں نے کھڑے ہو کر ایک بات کہی کہ بھی دیکھو, کانگریس کے اندر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, وہ بھی بزرگ ہیں, اور ادھر لیگ کی تائید میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی بزرگ ہیں. لیکن ہم لیگی لوگ حضرت مدنی کو کیوں بزرگ کہتے ہیں, وہ کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ تو فوراً ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ تم ان کو بزرگ مانتے ہو. ان کو کس نے بزرگ کہا؟ وہ کانگریس کی مؤید ہیں, تائید کر رہے ہیں, ان کو کس نے بزرگ کہا؟ کہا اگر آپ کی گستاخی ایسی رہے گی اور ایسی مخالفت رہے گی تو میرا آپ کے ساتھ کام کرنا مشکل ہے, لہٰذا میں استعفیٰ دیتا ہوں. اور استعفیٰ دے کر گھر آیا. لیکن دل میں دغدغہ رہا کہ شیخ جس تنظیم کی تائید کرتے ہیں اس سے میں نے استعفیٰ تو دے دیا, لیکن حضرت تک تو یہ بات پہنچاؤں کہ کیسی بےہودگی ہو رہی ہے تنظیم میں. چنانچہ شام کو پہنچے تھانہ بھون, تاخیر ہو چکی تھی, رات ہو گئی تھی. حضرت اپنے گھر آرام کے لیے جا چکے تھے. حضرت کے خادم سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ میرٹھ میں پیش آیا اور میں یہاں آیا ہوں حضرت کو یہ بات کہنے کے لیے. تو خادم نے کہا تم حضرت مدنی کو بزرگ مانتے ہو؟ کہ جی. کہا بزرگ تو ابلیس میں تھا. اب یہ جیسے بات سنی تو فوراً گھبرا گئے. کہا یہ تو خادم خاص کا یہ حال ہے, پتہ نہیں آگے کیا حال ہوگا, اللہ ہی رحم کرے. کہا یہ بات میں حضرت سے کہوں گا تو کہہ دینا. خیر رات بھر نیند نہیں آئی. فجر کی نماز میں حضرت تشریف لائے, نماز پڑھی. نماز کے بعد حضرت لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور جیب میں سے ایک خط نکالا. اب منشی نور الحسن صاحب کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں بات کا آغاز کہاں سے کروں. حضرت نے خط نکالا کہ کسی سائل نے مجھ سے کچھ سوال کیا ہے, پہلے میں سوال پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور پھر میں نے اس کا کیا جواب دیا ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. سب متوجہ ہو گئے. کہا سائل سوال کر رہا ہے دیوبند میں جو شخصیت ہیں, اشارہ تھا حضرت مدنی کی طرف, دیوبند میں حضرت جو شخصیت ہیں وہ سراپا رحمتی رحمت ہے, اور تھانہ بھون میں جو شخصیت ہیں یہاں پکڑ ہے, دھکڑ ہے, ڈانٹ ہے, ڈپٹ ہے, زجر و توبیخ ہے, باہر نکالا جاتا ہے. یہ ایسا فرق کیوں ہے؟ کہا یہ سائل کا سوال ختم ہوا. اب میرا جواب سنیے. کہا دیوبند میں جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے وہ تو بہتا دریا ہے, اور بہتے دریا میں اگر کوئی پیشاب بھی کر دے تو اس کے مزاج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں یہ تھانہ بھون میں جو شخص بیٹھا ہے وہ تو چھوٹے سے گھڑے کے مانند ہے, اس میں اگر کوئی پیشاب کا قطرہ بھی ڈال دے تو اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. منشی نور الحسن صاحب نے جب دیکھا کہ حضرت نے حضرت مدنی کو اتنا اونچا مرتبہ دیا اور تواضع میں اپنے آپ کو اتنا نیچا کیا, کہ حضرت مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے. کہ کریں. کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا میرٹھ میں, اور رات ایسا ایسا واقعہ پیش آیا آپ کے خانقاہ میں آپ کے خادم کے ساتھ. حضرت نے فرمایا کہ یہ بات آپ میرے خادم کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ کہ جی حضرت. تو بلاؤ ان کو. تو بھائی سلیمان غالب ان کا نام تھا, ان کو بلایا گیا. تو پہلے ان سے پوچھا آپ ان کو جانتے ہو, یہ آپ کے کوئی دشمن تو نہیں؟ کہ حضرت یہ میرے والد کے دوست کے بیٹے نور الحسن ہیں. کہ ان کی کوئی آپ سے دشمنی تو نہیں, آپس میں کوئی انبن تو نہیں؟ کہ نہیں حضرت کوئی انبن نہیں. کہ یہ کچھ سنانا چاہتے سنو. ان کو کہا کھڑے ہو جاؤ سناؤ. ادھر بھائی سلیمان ہے اور ادھر حضرت منشی نور الحسن صاحب میرے استاد محترم وہ واقعہ سنا رہے کہ حضرت رات ایسا ایسا واقعہ پیش آیا.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے سننے کے بعد کہا اپنے خادم سے, کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ کہ جی حضرت میں نے کہا تھا. دوسرے خادم کو آواز دی, ان کا کان پکڑو اور باہر نکالو, اور خبردار مجھ سے بات مت کرنا. باہر نکال دیا. اب یہ گھبرا گئے, اس کی توقع بھی نہیں تھی ایسا ہوگا, بہت گھبرائے. کسی قاری صاحب کے توسط سے خط لکھا اور کہا حضرت مجھے معاف کریں, مجھ سے غلطی ہو گئی. ہرگز نہیں, صاحب معاملہ دیوبند میں بیٹھے ہیں, ان سے جا کے معافی مانگو اور وہاں سے لکھوا کے لاؤ, تب میں تمہیں معاف کروں گا. اب یہ حضرت مدنی کے پاس تھانہ بھون سے دیوبند تشریف لے گئے خادم. حضرت نے کہا کہ حضرت میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا, آپ بھی معاف کر دیجیے. حضرت نے وہ معافی نامہ پڑھا, کہا معتبر نہیں ہے, پتہ نہیں تم نے ان کو جا کے کیا سنایا اور انہوں نے کیا سن کے تمہیں معاف کر دیا. یہی واقعہ سناؤ جا کر, اور وہ اس کا حوالہ دیں اپنے جواب میں, تحریر میں, تب میں سمجھوں گا آپ نے یہ واقعے پہ معافی مانگی. پھر گئے, پھر انہیں تفصیل سے واقعہ سنایا کہ حضرت اس واقعے کا حوالہ دے کر آپ مجھے معافی نامہ لکھ دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. حضرت نے سنا اور اس کا حوالہ دیا اور کہا حضرت انہوں نے یہ مجھے سنایا, میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا, آپ بھی معاف کر دیجیے. وہ خط دیکھ کر حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا, لیکن میری طبیعت ابھی منفعل ہے, متاثر ہے, گفتگو کی اجازت میں تمہیں بعد میں دوں گا. میرے بھائیوں, میرے ہم عصروں, میں آپ سے مخاطب ہو کے یہ بات عرض کر رہا ہوں, یہ کیسے کیسے علم و معرفت کے پہاڑ تھے, لیکن ان کے آپس میں باہمی تعلقات کیسے تھے. اختلافات زبردست تھے, لیکن وہ اختلافات دلیل کے تھے, وہ دلیل کے تھے, ذات کے نہیں تھے. آج ہم معمولی باتوں میں منہ پھرا کے چلتے ہیں, معمولی باتوں میں کنی کاٹ جاتے ہیں, معمولی باتوں میں بات کا بتنگڑ بنا کر ایک جو ہے فرقہ کھڑا کر لیتے ہیں, ایک جماعت بنا لیتے ہیں. میرے بھائی, میں دو ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ میں سے ہر شخص, میں اپنے ہم عصروں کو مخاطب کر رہا ہوں, میرے جو بڑے ہیں وہ تو میرے سر کے تاج ہیں, وہ میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے, وہ میرے مخاطب نہیں ہے, میں تو ان کے سامنے اپنا سبق سنا رہا ہوں. دو ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں, اللہ کے لیے اپنے دلوں کو پاک کر لیں, اپنے دلوں کو صاف کر لیں, اور اپنا رب اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھیں, اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. اور تنہائیوں کو ہم اپنی خلوتوں کی خبر لیں, اپنی خلوتوں کو پر نور بنائیں, اپنی خلوتوں کو پر رونق بنائیں. آج ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی بنیں. مخلوق کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں, اور تنہائی میں جہاں دروازہ بند ہوتا ہے شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. اور اس کی ایک بنیادی جو ہے اس کا سبب یہ انٹرنیٹ کا کنیکشن اور یہ سیل فون کا یہ تحفہ اور تماشا ہے, جس نے ہمارے ہاتھوں سے کتابوں کو چھین لیا, ہمارے ہاتھوں کو خدمات سے محروم کر دیا, ہمارے دوسری تنہائی کی مصروفیتوں کو ہم سے چھین لیا, اور ہم لٹ گئے دوست, ہم لٹ گئے, اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں. کتابیں ہمارا انتظار کرتی ہیں کہ ہمیں اٹھائیں اور کوئی گود میں لے کے پڑھنا شروع کرے. آج کتابیں نہیں پڑھی جا رہی, صرف فون دیکھا جا رہا ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے, میں عمرے سے واپس لوٹا, کعبۃ اللہ سے چند میٹر کے فاصلے پہ فجر کی نماز کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوں. اذان ہو چکی ہے, تہجد کی اذان ہو چکی ہے, فجر کے اذان کے انتظار میں بیٹھے ہیں. ایک شخص کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے فون لے کر کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے, اور اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے موبائل میں کھیل کر, کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے. کیا شرطی, کیا عسکری, کیا حاجی, کیا عمرہ کرنے والے, کیا نمازی, سب کے سب فون میں لگے ہوئے ہیں. اس فون نے دوستو ہمارا بیڑا غرق کر دیا. ہم تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اللہ تعالیٰ سے عہد معاہدہ کریں, میرے پیارے اللہ یہ اگر نعمت ہے تو یا اللہ اس کا صحیح استعمال ہمیں نصیب فرمائیے, اور زحمت ہو تو اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اس سے جان چھڑا دیجیے. دوستو ہم تباہ برباد ہو چکے, ہماری تلاوت میں حلاوت نہیں رہی, ہمارے مطالعے میں یکسون نہیں. مطالعہ کرتے ہیں فون کو سامنے رکھ کر. ابھی مبتدا پڑھا تھا, خبر کی ابھی باری آنی باقی تھی, اتنے میں کوئی فون آ گیا. اب وہ مبتدا ہی ہمارے ذہن میں, خبر تو اس کی آئی نہیں, پوری عبارت تو ہم نے پڑھی نہیں, ذمہ دارانہ مطالعہ نہیں ہو رہا, یکسوئی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی, ذکر نہیں ہو رہا. قرآن پاک کی تلاوت فون سامنے رکھ کر, اسکرین کو سامنے رکھ کر رہے ہیں. اب بتائیے کہاں سے دل لگے گا. اور جب فون پر کوئی ڈسپلے آتا ہے, کسی کا نام دکھتا ہے, قرآن پاک بند اور فون پہ گفتگو شروع. کتنی غیرت کا معاملہ ہے دوستو اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ, کہ ہم ذات حق سے وابستہ تھے کلام الہی کی تلاوت کے ذریعے, اور ذات حق کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف متوجہ ہو گئے. اس لیے کبھی بھی فون کو سامنے رکھ کر اس طرح سے ہم جو ہے تلاوت نہ کریں, بلکہ فون کو فلائٹ موڈ میں ڈال کر, آف موڈ میں ڈال کر, یکسو ہو کر اللہ کی طرف کمال کی
کی توجہ کر کے ہم مطالعہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، تب اس کے انوارات سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ نیز میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم کا رواج ڈالیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں، مرد حضرات مسجدوں میں جاتے ہیں، تبلیغی اجتماعات میں جاتے ہیں، بیانوں میں جاتے ہیں، وعظوں میں شرکت کرتے ہیں، وہ سیکھ کر آتے ہیں، لیکن اس کو اپنے گھر والوں سے شیئر نہیں کرتے۔ کتابوں کی تعلیم کا نظام بنائیں جی، 5 منٹ 10 منٹ، اس سے علم تازہ رہتا ہے، عمل پر بندہ کو کھڑا ہونا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں سے تعلیم اٹھتی جا رہی ہے، گھر کی تعلیم کو مضبوط کریں۔ بزرگوں سے پوچھیں، اب رمضان آ رہا ہے تو فضائل رمضان، برکات رمضان، اعمال رمضان، اکابر کا رمضان، اس موضوع میں بہت سارے مضمون مل جائیں گے، ان تمام کو جمع کر کے اس کا مذاکرہ شروع کریں تاکہ رمضان ہمارا اچھا گزرے، ہمارا رمضان سہانا گزرے۔ اس رمضان میں ہم اپنے رب کو منا لیں، اس رمضان کو اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ہمارے گھروں کے اندر سے دینداری اٹھتی جا رہی۔ ایک تاجر شخص تھا، اس کو تجارت کے لیے ایسے ملک میں جانا پڑتا تھا جہاں ماحول انتہائی مخالف تھا، لیکن جانا اس لیے ضروری تھا کہ مال وہیں ملتا تھا۔ تو بہت پریشان تھا، متقی آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا کروں، نظروں کو پناہ نہیں ملتی، حلال کھانے کو نہیں مل رہا، رہنا لمبا، یہاں مجھے قیام زیادہ کرنا پڑ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں کسی حرام میں مبتلا ہو جاؤں۔ ایک دن مسجد میں جا کے خوب رویا، خوب دعا کی، تو دل میں یہ بات آئی کہ اسلام نے جو یہ 2 اور 3 اور 4 نکاح کی اجازت دی ہے، یہ کوئی عیاشی کے لیے تو دی نہیں، یہ تو کسی ضرورت کے تحت دی ہے۔ اب میں اتنا مجبور اور پریشان ہوں، تجارت کا تعلق یہاں سے جڑا ہے، کیوں نہ میں یہاں کوئی نکاح کر لوں، یہاں نکاح کر لوں تاکہ رہنے کے لیے مجھے چھت مل جائے، کھانے کے لیے حلال کھانا مل جائے، مجھے حلال بیوی مل جائے۔ چنانچہ اس نے خاموشی کے ساتھ ایک سیکرٹ نکاح کر لیا۔ اللہ کی شان، پہلے والی جو عورت تھی وہ بھی بہت متقی تھی، اس کو بتایا نہیں، لیکن اس کا پتہ چل گیا، اس کو محسوس ہو گیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن اس نے اس پر کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا۔ اس نے سوچا میرے شوہر نے نکاح ہی تو کیا ہے، منہ کالا تو نہیں کیا، زنا تو نہیں کیا، اور یہ متقی آدمی ہے، اور جب میرے پیسے میں، میرے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا تو میں اس کا سیکریٹ اوپن کر کے کیوں خواہ اس کو ہرٹ کروں اور تکلیف دوں، لہٰذا وہ بھی ٹھنڈے کلیجے اس کو برداشت کر گئی۔ اللہ کی شان، ایک لمبی مدت کے بعد اس تاجر کا انتقال ہو گیا۔ اولاد نہ پہلے سے تھی نہ دوسرے سے تھی، پہلے ورد کے ہاں انتقال ہوا۔ رو دھو کے پہلے دن، دوسرے دن اس نے کسی مفتی کو بلایا اور پردے میں بٹھا کر کہا، مفتی جی میرے شوہر کی ایک دوسری عورت فلاں کنٹری میں ہے اور مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چل گیا وہ کس جگہ رہتی ہے، کہاں ہے، وہ میرے شوہر کی منکوحہ تھی۔ اب اولاد تو ہے نہیں اور اتنا زر کثیر ہے اور ایسی ایسی پراپرٹی ہے، اب میں اس کو کیسے تقسیم کروں، شریعت کے روح سے آپ اس کے مجھے مسئلہ بتائیں۔ انہوں نے پورا مسئلہ لکھ کر ان کو جواب دیا۔ تو اس نے پوری پراپرٹی کا کیش بنایا اور کیش بنا کر ایک بیگ میں پیک کیا اور ایک امانت دار شخص کو کہا کہ دیکھو میری ایک سوکن فلاں ملک میں رہتی ہے، آپ یہ امانت اس تک پہنچا دیں، آنے جانے کا آپ کو خرچ بھی دوں گی اور مزید کچھ ہدیہ بھی دوں گی، یہ امانت پہنچا دیں، اس سے پہنچ لکھوا کے لے آئیں۔ اللہ کی شان، یہ شخص گیا، جا کے دروازے پہ دستک دی تو اس نے پوچھا، من دق الباب، کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا میں فلاں ابن فلاں فلاں ملک سے آیا ہوں اور ایک دکھ بھری خبر لے کر آیا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا، آپ کی سوتن نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، اور یہ جو بیگ ہے جو میں پردے کے آگے بڑھا رہا ہوں یہ کیش سے بھرا ہوا ہے، یہ آپ کے مرحوم شوہر کا ترکہ ہے جو آپ کا حصہ بنتا ہے، آپ کی سوتن نے آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ مجھے پلیز اس کی پہنچ لکھ دیں کہ آپ نے اس کو وصول کر لیا۔ وہ بہت روئی اور جب تھوڑی اس کو تسلی ہوئی تو اس نے کہا کہ اس نیک بخت خاتون کو میرا سلام کہنا۔ یہ کون آپس میں بات کر رہے ہیں؟ سوگن۔ اس کو ڈائن نہیں کہا، اس کو ڈاکن نہیں کہا، کیا کہا؟ اس نیک بخت خاتون کو میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا جب میرے شوہر آخری وقت اس ملک میں آئے تھے تو ان کو کچھ ایسا فیل ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میری زندگی اب وفا کرنے والی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کافی سارا مجھے مال پیسہ بھی دیا اور کہا دیکھو پیاری، اب زندگی میں شاید دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ کیسے زندگی ایسے گزارو گی، لہٰذا میں آپ کو طلاق دیتا ہوں تاکہ بقیہ زندگی آپ کسی کے ساتھ نکاح کر کے گزار لیں۔ لہٰذا جس وقت ان کا انتقال ہوا میں ان کے نکاح میں نہیں تھی، لہٰذا اس مال میں بھی میرا حصہ نہیں لگتا، یہ ان کو واپس کر دیجیے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، پہلے والی اگر مال نہ بھیجتی تو کوئی پوچھنے والا تھا، دوسرے والی اگر واپس نہ کرتی تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا تھا،
لیکن دونوں دیندار تھی, دین کا علم رکھنے والی تھی, باعمل تھی, متقی تھی. اس کی برکت سے یہ روشن واقعہ وجود میں آیا. دونوں جانتی تھی دنیا کو کچھ پتہ نہیں, خالق کو تو سب کچھ پتہ ہے. میرے بھائیوں, میں سفید سفید کپڑے پہن کر مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہوں, ہم خالق کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے. درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا, یا سراپا موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا, آج ہم چہرے پہ چہرے سجائے ہوئے ہیں. آج ہم میں سے ہر شخص نے اپنی قیمت لگائی ہوئی ہے. ہم اپنے آپ کو بے قیمت بنائیں, ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں, ہم دین کو سیکھیں, دین کی فہم کو سیکھیں, دین کی سمجھ حاصل کریں, اور اپنے دین کو اپنا عمل کا ایک نمونہ بنا لیں, اپنی زندگی کو دین کے عمل کا ایک نمونہ بنا لیں. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اپنے آپ کو دین کے عمل میں رچا بسا دیں. یہ دین صرف کتابوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ تو سراپا عمل کی چیز ہے, یہ تو سراپا عمل کی چیز ہے. اللہ نے ہمیں عمل کی دعوت دی. آج عملی اعتبار سے ہم بہت کمزور واقع ہوئے. 2-4 عمل کرنے کے بعد ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پورے دین کا حق ادا کر دیا, اللہ کا حق ادا کر دیا. دوستو, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ اس دھوکے سے ہم سب کو نکالے. جو بچے تعلیم سے فارغ ہوئے, اس سالوں میں تکمیل کی, حفظ کی تکمیل کی, قرآن پاک ناظرے کی تکمیل کی, کہ عاجز ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہے. والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہے, اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بڑھائے. نیز جو بچے ناظرہ پڑھ چکے ہیں, حفظ کی تکمیل کر چکے ہیں, بس وہ یہی بس کر کے نہ رک جائیں, بلکہ اپنے دینی مشغلے کو آگے بڑھائیں, اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں. اور جن اساتذہ کرام نے ان بچوں کی تربیت کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں. تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کر کے رات اور دن, صبح اور شام ان بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں. پہلے خود بچے تھے, پڑھنے گئے, پڑھنے سے فارغ ہوئے, فوراً بچوں میں چلے گئے. میرے ایک دوست نے مجھے کہا, مولانا آپ لوگ بچپن سے ہی کبھی نہیں نکلتے. تو کیا مطلب کہ خود بچے تھے تو پڑھتے تھے, اور جب بڑے ہوئے تو بچوں کو پڑھانا شروع کیا, تو تمہیں بڑوں سے ملنے کا سابقہ کہاں پڑا, دنیا والوں سے جڑنے کا سابقہ کہاں پڑا. تمہاری عقل اور تمہاری فہم ساری کی ساری بچوں جیسی ہوتی ہے. اور بات اس کی صحیح ہے, ایک درجے میں اس کی بات صحیح ہے. تو یہ اساتذہ, یہ علماء, انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. اپنی ساری ضرورتوں پر پیر رکھ کر, ساری قربانیاں دے کر اپنے جذبات کی علم کو اوڑھنا بچھونا بنایا, اور خدمت کے لیے اللہ پاک نے قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ عظیم شرف عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. نیز یہ پوری کی پوری بستی والے اور کمیٹی والے اور خدمت کرنے والے سارے کے سارے قابل مبارکباد ہیں, جو اپنے گاؤں کے مکتب کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے ہیں, اور اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کر رہے, بلکہ اس کی ساری ضرورتوں کا تکفل خود کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کی گود کو خوشیوں سے بھر دے. وآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، آپ حضرات سے یہ بات کہنی ہے کہ قدیم زمانے سے دارالعلوم دیوبند میں، مدرسہ سہارنپور میں ایسے جلسے ہوتے تھے اور اس میں بڑے بڑے اکابر کو بلایا جاتا تھا. حضرت تھانوی تشریف لائے، حضرت گوئی تشریف لائے، اور عوام کو بھی بلایا جاتا تھا تاکہ وہ عوام اپنے بزرگوں سے، جیسے حضرت مولانا نے فرمایا، ان کے علم سے، ان کے تقوی طہارت سے، ان کی صحبت، ان کے مجلس سے فائدہ اٹھائیں. یہ ان جلسوں کی بنیاد ہے. یہ ان جلسوں کی بنیاد ہے کہ عام مسلمانوں کو اپنے بڑوں سے، اپنے اکابر سے، علماء کرام سے ملانا اور ان کی باتیں، ان کے ارشادات سننا اور اپنی زندگی کی لائن بدلنا، یہ مقصود ہے. ہاں، یہ جلسے آج سے نہیں ہیں، اس وقت سے چل رہے تھے. دارالعلوم دیوبند کے، مظاہر العلوم کے، اور ان کے وہ ارشادات وہ چھپے ہوئے ہیں کتابوں میں جو انہوں نے بیان کیے تھے. وہ یہ ہے اصل. اس لیے ہم لوگوں کو یہ باتیں بطور سبق کے سننی چاہیے. جو باتیں فرمائی ہیں وہ بطور سبق کے، کہ ہم کو یہ سبق دے گئے ہیں. ہاں، کیوں کہ بعض و نصیحت کی بات پر جب عمل ہوتا ہے تو اس کی بڑی برکت ہوتی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. کہ یہ لوگ اگر جو نصیحت ان کو کی گئی ہے ان پر یہ عمل کریں تو یہ ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہے. لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، کہ یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے. اور یہ باتیں ان کے قدموں کو حق پر جمانے کا سبب ہے. ان باتوں کو سننے سے اپنے قدم حق پر جمائیں گے. وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا، جب یہ دو باتیں ہوگی تو آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، کہ ہم اپنی طرف سے بہت بڑا بدلہ دیں گے اور سیدھے راستے کی رہبری کریں گے. یہ انعامات ہیں نصیحت کی بات سننے پر اور عمل کرنے پر. اس لیے ہم یہ نیت کریں کہ اپنی زندگیوں کو جیسے فرمایا دینی بنائیں گے. ہاں، اپنی زندگیوں کو دینی بنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے جو گزر گیا ہے اس کی توبہ کریں گے. اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، وہ توبہ سے خوش ہوتے ہیں. جی ہاں، اور معاف بھی کر دیتے ہیں. اس لیے کوئی نا امید نہ بنے، بلکہ اللہ سے مانگے، اپنے قصور کی معافی بھی مانگیں اور توفیق بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ تو دعا کا مہینہ ہے. فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کہ مسلمان دعا مانگتا ہے تو فرشتہ آمین کہے. جی ہاں، تو یہ بھی ہے. تو رمضان کے لیے بھی تیار رہیں اور جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اپنے آپ کو اس کا پابند کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کا رخ صحیح کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله
بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم زدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعيدنا من شرور نفوسنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندما ولا مفتونين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اے اللہ ہماری مغفرت فرما امت کی مغفرت فرما امت سے درگزر فرما امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے پوری امت کو رضا والے راستے پر ڈال دے وہ جو دینی خدمتیں ہو رہی ہیں دینی محنتیں ہو رہی ہیں دینی جانی قربانیاں دی جا رہی ہے اے اللہ ان سب کو قبول فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا موت تک استقامت اخلاص کے ساتھ ہم کو اپنے دین پر قائم فرما مرنے کا وقت آوے تو حسن خاتمہ نصیب فرما سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما موت میں بعد موت میں برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما بیماروں کو صحت عطا فرما ضرورت مندوں کے ضرورتیں پوری فرما حلال پاک روزیوں کے دروازے کھول دے حرام سے ہماری حفاظت فرما موت تک دین پر قائم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين